میری اور آپ کی زندگی میں صبر و شکر کے حوالے سے ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہمارا بطور مسلمان تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور تقدیر پر جس کا ایمان ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے منطبق ہیں، اور قدر اللہ ما شاء فعل، جس طرح اللہ رب العزت نے مقدر کیا اور جس طرح چاہا وہ اس نے کیا۔ جب یہ انسان کے اندر پختہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے رب نے یہ بات اسی طرح لکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے انتہائی محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی جب خبر ملتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی تو کہتے ہیں اس کو بھیڑیا کھا گیا، اب وہاں پر کہتے ہیں فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا، ایسا صبر جو شکوے کے بغیر ہو۔ اگر ہمیں صبر کرنا پڑے تو ہمارا صبر کیسا ہوتا ہے؟ رود ہو کے ساری دنیا کے ساتھ باتیں کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو کر مایوسی پھیلا کر ہم ہی رہ گئے تھے، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں لاد دی ہیں۔ اس قسم کی ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں پھر میرا صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، نا امیدی۔ اور نا امیدی کیوں آتی ہے؟ جب انسان اسباب کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو تولنا شروع ہو جاتا ہے، پرکھنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے، اللہ کی مشیت کے جو فیصلے ہیں ان پر فوکس نہیں کر رہا ہوتا۔ نعمتیں ملنے پر وہ کبھی ایسا شکوہ نہیں کرتا کہ میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، باقی اتنی دنیا قسم پرسی میں ہے، میں کیوں خوشحال ہوں، اتنے بیمار پڑے ہوئے ہسپتالوں کے اندر علاج معالجے کی سہولتیں نہیں، میں کیوں صحت میں ہوں، میری اولاد کیوں پھل پھول رہی ہے، باقی کتنی دنیا ہے ان کے بچے روڈوں کے اوپر کوڑا چن رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کبھی سوال نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے کہ اللہ مجھے کیوں دے دیا، تو نے اس کو کیوں نہیں دیا۔ یہاں ہم سمیٹتے جاتے ہیں اپنا استحقاق سمجھ۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان، اللہ کے فیصلوں پر یقین، یہ انسان کو صبر کرنے میں بہت معاون ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے مقدر میں اس طرح لکھی تھی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ بیٹے یہ بات پلے باندھ، ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے جان لو، ان الدنیا لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء، ساری دنیا مل کر تمہیں کسی چیز کا سے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ اس لیے تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے، اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، ان کے سامنے سر خم کرنا اور ان پر راضی رہنا، یہ صبر کی بنیاد ہے۔